پینک اٹیکس کیوں ہوتے ہیں, کیا ریزن ہوتی ہے, بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ سو پینک اٹیک جو ہے, اگین ڈائگنوسٹک کرائٹیریا پورا میں نہیں دوں گی کیونکہ ہم خود سیلف ڈائگنوز کر لیتے ہیں. وہ بیسکلی انگزائٹی کی پیکنگ ہے. جب آپ نے انگزائٹی کو پہلی علامات آپ کے اندر تھے, ہر وقت آپ کو کانسٹنٹ وری تھی, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اس کو ہم نے دھیان نہیں دیا, ہم نے اپنی انگزائٹی کو پاز کر کے کوئی ہم نے ہیلپ نہیں لی, اسٹریس بڑھتا گیا, جو ایکسٹریم اسٹریس پہ جاتا ہے تو وہ ایک پینک اٹیک کی شکل میں نظر آتا ہے, جس کو کئی دفعہ ایسے لگتا ہے وہ ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے کئی دفعہ. تو اس پہ ہم ہر دفعہ یہ بہت ضروری ہے کہ ڈاکٹر سے آپ ضرور دکھائیں, کیونکہ خدا نہ خواستہ کئی دفعہ ہارٹ اٹیک اور پینک اٹیک کے علامات سیم لگ رہے ہوتے ہیں. سو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نہیں تمہیں تو پینک اٹیک ہو رہا ہے اور خدا نہ خواستہ ان کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہو. تو ویری امپورٹنٹ کہ آپ ہارٹ اٹیک یا کارڈک سمٹمس کو رول آؤٹ کر لیں یا تھائرائڈ کی پرابلمس کو رول آؤٹ کر لیں. دین یو کین لک, اگر وہ پینک اٹیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انگزائٹی سے سفر کر رہے ہیں. انگزائٹی بھی میں بات یہ کرنا چاہوں گی کہ انگزائٹی از اے پارٹ آف نارمل ہیومن فینومینا. ہم سب کے اندر کچھ لیول تک اینکشس ہونا ایک نارمل بات ہے. اگر نہ ہوتی ہمیں تو ہم صبح اٹھ کے کام پہ نہ آتے, آج آپ یہاں پہ نہ ہوتے, میں یہاں پہ نہ ہوتی, میں کہتی کہ مجھے کسی چیز کی پریشانی نہیں ہے, کسی چیز کا رسپانسبلٹی نہیں ہے. سو ایک لوور لیول آف انگزائٹی ہم سب میں ہونا ضروری ہے. وہ انہیلدی جب ہو جاتی ہے تو وہ ایک حد سے زیادہ بڑھ گئی اور پھر وہ مختلف علامات میں نظر آنے لگتی ہے. تو اگر تو پینک اٹیکس ہو رہے ہیں تو دیٹس اوکے, آپ نے یہی کرنا ہے کہ سائیکو تھراپسٹ کے بھی جانا ہے, اور اگر میڈیکیشن نیڈیڈ ہے تو اس پہ بھی جانا ہے. تو مختلف طریقے سے اس کو ایڈریس کیا جا سکتے ہیں اور اسٹریس کو کم کرتا ہے. کئی دفعہ بیسک چیزیں مس کر دیتے ہیں, نیند پوری نہیں کر رہے, ہم 2 سے 3 گھنٹے کے اوپر سروائیو کر رہے ہیں, ملٹیپل پروجیکٹس پکڑے ہوئے ہیں, یعنی آپ تھوڑا فوکس کریں, پرائیورٹائز کریں. نیند پوری نہیں ہو رہی, ملٹیپل ذمہ داریاں ہیں, کن چیزوں کو ہم کم کر سکتے ہیں, اسٹریس کو کم کر سکتے ہیں. تو ملٹیپل چیزیں ہیں جن کو دیکھنا ہے, جیسے ہم ہیلپ لے سکتے ہیں. دل بڑا کیسے کریں؟ ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہے کہ چھوٹی سی بات پہ ہم کہتے ہیں میں نے تو اس کو معاف نہیں کرنا, اور یہ اندر ہی اندر آپ کو کتنا اس کا بھی تعلق ہوتا ہے مینٹل ہیلتھ سے, یہ آپ کو بھی ڈسٹرب کرتا ہے, یا بس آپ نے کہہ دیا معاف نہیں کرنا تو وہ دوسرا پرابلم ہے, یا جو نہیں کر رہا وہ خود بھی پرابلم میں آ رہا ہے اس سے. بڑا اچھا سوال ہے, فورگیونیس پہ آ گیا نا. بالکل. تو دیکھیے یہ بڑا گہرا ہے, اس کے اندر نا آ جاتا ہے کہ فورگیونیس ہم فورس نہیں کر سکتے. میں آپ کو زبردستی نہیں کہہ سکتی کہ آپ کسی نے برا کیا آپ کو اس کو معاف کرنا چاہیے, جب تک آپ خود دل سے معاف نہیں کریں دل سے, تو وہ تو فورس نہیں ہے. تو اس کا جو رول ہے جو آپ پوچھ رہے ہیں, تو کیوں فورگیونیس مشکل ہوتی ہے, اور یس آف کورس دل ہلکا ہو جاتا ہے کسی کو معاف کرنے سے, لیکن وہ ایک فائنل اسٹیپ ہے جس کو ہم جمپ نہیں کر سکتے. اس سے جو پہلے اسٹیپ ہے وہ ہے اپنے آپ کی جو درد آپ کو فیل ہوا تھا جب کسی نے آپ کو ہرٹ کیا تھا, اس درد کو محسوس کرنے کا ٹائم اور اسپیس نکالنی. جب ہم نہیں کرتے, ہم اس گریف اور پین کو اگنور کرتے ہیں, تو پھر ریزینٹمنٹ ہوتی ہے, کینہ ہوتا ہے, اور ہم کہتے ہیں ہم معاف نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے فیل ہی نہیں کیا جو ہمارے ساتھ ہوا تھا. میرے ساتھ اتنا برا ہوا, میں ان کو معاف کر دوں, کیونکہ جو آپ کے ساتھ برا ہوا تھا وہ دکھ تھا. وہ بات ساری میں نے جیسے کہا نا, ایموشنز آر دا فاؤنڈیشن آف مینٹل ہیلتھ. بات ایموشنز پہ چلی جاتی ہے. اپنے ایموشنز کے لیے ٹائم نکالنا ہے. ان کو ہم نے جیسے ایک چوٹ لگتی ہے اس کا مرہم ہوتی ہے, اس پہ دوائی لگتی ہے. ایموشنل پین بھی اسی طرح ہے. اگر آپ کو ہرٹ کی ہے, آپ کا ایموشنل وونڈ ہوا ہے, اس وونڈ کی ہیلنگ کی ضرورت ہے. وہ ہیلنگ تھراپسٹ کے ساتھ ہو سکتی ہے, کسی پیارے کے ساتھ ہو سکتی ہے, اس بارے میں بات کر کے, جرنلنگ, رائٹنگ. سو جو بھی حادثہ آپ کے ساتھ ہوا اس کو فیل کرنے کا وقت نکالیں, ان ایموشنس کو توجہ دیں. اپنی ہیلنگ پہ جب کام کرتے ہیں تو اپنے آپ پھر فورگیونیس آ جاتی ہے. لیکن پہلے سے کہنا کہ تم ان کو معاف کرو, آئی تھنک دیٹس اے برڈن اینڈ آئی تھنک دیٹس رانگ. کسی کو کہنا کہ معاف کر دو, دل بڑا کرو, نہیں. جو اس کا دکھ ہے وہ تو سنے, وہ جس پین سے گزر ہے وہ ہلکا ہو, اس کا دل تو ہلکا ہو. بالکل ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب ہماری سوسائٹی میں بڑا کامن ہے, بہن بھائیوں میں, مذاق میں, یا دوستوں میں, فیملی میں, اس کا تو یہ تو سائیکو ہے, اس کا تو ذہنی مسئلہ ہے. اس کا کیا امپیکٹ ہوتا ہے, اور یہ پتہ کیسے چلے کہ واقعی اب کسی بندے کو ذہنی مسئلہ ہے یا اس کو مینٹل سکنس ہے, کوئی ایشو ہے, تو اسے تھراپسٹ یا ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے؟ تو اس میں بالکل مینٹل النس آئی تھنک کچھ تو یہ رزلٹ ہے کیونکہ ہم اتنی زیادہ اویئرنیس کا کام کر رہے ہیں کہ اب جو ہے نا ہم ایکسٹریم کی طرف جا رہے ہیں, اور وہ بھی اسٹگما کو فردر کر رہا ہے. تو میں یاد رکھیں کہ ہمیں اس لیے مینٹل ویلنس پہ کام کرنا ہے. اور یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ کسی کو ڈائبٹیز ہوتی ہے, کسی کو بلڈ پریشر ہوتا ہے, ہم اس کو تو نہیں ہم برا بھلا کہتے ہیں, ہم تو ان کے لیے کہتے ہیں ایمپتھی ہوتی ہے, ہم کہتے ہیں ان کو ٹریٹمنٹ لینا چاہیے. تو پھر اگر کسی کو ڈپریشن کلینکل ہو بھی رہی ہے تو پھر اس کو کیوں ہم برے طریقے سے لیتے ہیں؟ مائنڈ باڈی تو کنیکٹڈ ہے, تو پھر یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ویلنس کی بات زیادہ کریں. اور تیسری بات یہ کہ دیکھیے 1 in 4 people, اس وقت نمبرز ہیں, 1 in 4 people will be diagnosed with a mental illness. تو یہ کوئی پہلے خوفناک اگر انسان ہوتے جو سمجھا جاتا تھا کہ مینٹل النس ہوگی, کوئی جیسے ورڈ سائیکو بولتے ہیں, اگر یہ کوئی بہت خوفناک لوگ ہوتے تو ہمارے ارد گرد نہیں. ابھی ہم اس کمرے میں اگر جیسے 20 لوگ ہیں تو اس میں سے 1 in every 4 can have mental illness. تو یہ کوئی بہت خوفناک اور بڑی بھیانک چیز نہیں ہے. یہ جیسے ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, اسی طریقے سے ہے. جس طرح ڈائبٹیز بلڈ پریشر کے اندر دوائیاں
اور لائف اسٹائل چینجز ہوتے ہیں, ایکسرسائز کا کہا جاتا ہے, خوراک کو چینج کی جاتی ہے. بالکل اسی طریقے سے مینٹل النس ہے کہ اس میں لائف اسٹائل چینجز ہیں, سائیکو تھراپی ہے, رشتے میں تضاد کم کریں, اور اگر دوائی کی ضرورت ہے تو وہ بھی کریں. بالکل ویسے ہی اس کو ہمیں اس طرح مختلف اور الگ نہیں سمجھنا چاہیے اور یہ لیبل نہیں کرنا چاہیے. آئی تھنک یہ پرانے زمانے سے چلتا آ رہا ہے, جب ہمیں ٹریٹمنٹ نہیں سمجھ آتی تھی کہ کہاں سے آ رہا ہے. سو آہستہ آہستہ ہمیں اسٹگما سے دور کرنے اور اس طرح لیبل نہیں کرنا چاہیے دوسرے کو. ٹریٹمنٹ تو آج بھی کئی لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, وہ پیروں فقیروں کے پاس چلے جاتے ہیں, ذہنی مریض ہے وہ تو دم کروانے چلے جاتے ہیں. تو اس کا کیا ہے, کیونکہ ظاہر بات اگر کوئی بیماری ہے, میں بلکہ اس بات پہ ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کسی سے آپ دعا کروانا وہ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے, لیکن آپ کو اگر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے تو پھر آپ پیر کے پاس نہیں جاتے, پھر آپ ہاسپٹل جا کے سرجری کرواتے ہیں. اور کچھ بیماریاں ایسی ہیں جس پہ آپ پیر کے پاس جا کے دم کرانے لگ جاتے ہیں. تو اس بات کی کیا ہے کہ کیا واقعی یہ ایسی چیزیں ہیں, کیا یہ ایسی چیزیں ہیں جو خالی دم سے ٹھیک ہو جاتی ہیں, یا اس کے لیے کوئی ٹریٹمنٹ یا میڈیکیشن لینا ضروری ہے؟ دیکھیے اسپرچل ہیلنگ ٹھیک ہے, رول ہے, بالکل ہے, ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ دوا اور دعا بھی ساتھ ہی چلتی ہے, دیٹس فائن. لیکن اس اسپرچل ہیلنگ کے چکر میں آپ نے اگر ڈاکٹر کو بائی بائی کر دی اور آپ نے دوائی نہیں لی, جو کہ اگر نیڈیڈ ہے, اگر ڈاکٹر نے سمجھا, اور ایکچوئل جو سائنٹیفک ٹریٹمنٹ ہے وہ نہیں لی, اور آپ نے کہا میں صرف دم کراؤں گا, پھر وہ غلط ہو جاتا ہے. لیکن اگر آپ نے دم کرانا ہے, آئی ڈونٹ تھنک وہ کوئی بہت غلط ہے, لیکن آپ پلیز ٹریٹمنٹ کو اوائڈ کریں. ٹریٹمنٹ کو تو نہیں اوائڈ کر سکتے نا, دونوں چیزیں آپ لے کے چل سکتے ہیں. بالکل. اگر میں ایک چیز کروں, ایک اور ریسرچ کی گئی تھی کہ وہ پیشنٹس جن کے لیے لوگ دعا کرنے والے ہوتے ہیں ان میں یہ زیادہ اچھی ریکوری ہوتی ہے. تو رول تو ہے اسپرچل ہیلنگ میں تو کوئی شک نہیں, دعا میں تو دعا تو مومن کا ہتھیار ہے. لیکن اگر اس کے پیچھے چلے گئے اور ہم نے کہا کہ میں نے دوائی بالکل نہیں کھانی, وہ غلط ہو جاتا ہے. سو ساتھ ساتھ لے کے چلیں اسپرچل ہیلنگ اینڈ دیر از سائنٹیفک ٹریٹمنٹ آلسو. بلکہ ہمارے دین بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگے اور جو اسباب ہے وہ آپ نے کرنے ہیں, بالکل خالی دعا مانگ کے نہیں بیٹھ جائیں. اس پہ اوپن سی بات ہے کہ آپ پیسے کمانے کے لیے تو آپ گھر سے باہر جاتے ہیں, اس پہ تو آپ نہیں بلیو کرتے, خالی دعا پہ. صبح دعا مانگے سارا دن گھر بیٹھے, آپ کو شام کو کھانا تو نہیں ملے گا, آپ کو جانا پڑے گا. اسی طرح ٹریٹمنٹ ہے کوئی بھی, اس کے لیے بھی آپ کو نکلنا پڑے گا, جانا پڑے گا.